اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ روح کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں، فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی، سمجھ نہیں آتی، تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے، جملوں کی کمی بیشی نہ کرے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے، نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ واٹ کے لیے بات نہ کرے، بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے، چلتا رہتا ہے سارا کچھ جا۔ اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے، اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر۔ اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا، کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ اڑتی نہیں، پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے، پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں، ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2، اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو، وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں، آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، انہیں کیا ہوئے ادھر آئے نا، یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے، اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تُونے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ۔ اور اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی
माँ जब सच का दर्श देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूं, तेरी दादी को ना पता चले, ते पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफा अम्मा कहे अब्बा आए ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूं पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको छूट के दे दिए। अब अगर आप उसे कहे सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर अब जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को देख के कहेगा अब्बा जी से कहे कि वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखिए, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे, कहते मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, तेरी जुबान से झूठ है। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को? हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई, तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। और कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहाँ तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आज़म कहते मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले। गौसे आजम को गुस्सा कब आया? खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं। अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है? तो हज़रत गौसे आज़म ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी माँ ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा, गौसे आज़म ने पलट के दिखा ये पैसे। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहता कि कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूँ। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हज़रत गौसे आज़म ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तू रख, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माँ से वादा करके आया हूँ कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूँ।
ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں اتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں۔ توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ مائیں تیار یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت، یہ والی میرے حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنساء حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوت کی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے جائے، انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کے یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، اماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے۔ تو یتیم بیچارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی، حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے۔ بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے۔ کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام، اتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ حضرت جناب سیدنا خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ یہ وہی خنساء تھی کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے 4 بیٹے جوان تھے۔ احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا؟ جناب خنساء چوک پہ جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی۔ وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا۔ میں نے
तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए, और मैंने तुम्हें अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों, सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है। पर अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूँ, अब मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूँ। याद रखना, जब मैदान में तीर चले ना और तलवारें चमके और नेज़े बरसे, तो सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत माँ कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। और फिर कहने लगी, अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना, कोई एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए। जितने भी खाना सीने पे खा के आना। कोई मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए, और लोग खबरदार सीने पे तीर खाना, खबरदार जुर्रत का मुजाहरा करना। ये खुतबा दे के जनाब खुनसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी, फिर भी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, शहीद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए। चारों 18 जख्म थे बच्चों के, पर थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के, पर सारे सीने पे। मेरे महबूब बहुत से वापस आए। ओ भाई, 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे। जनाब खुनसा आके खड़ी हुई तो सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कुछ दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, लेकिन मेरे हबीब पाक नजर उठाई, का खुनसा तुझे पता होगा तेरे चारों बेटे शहीद हो गए। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोगों, हुजूर यही तो दुख है, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है? कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। 4 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। सोनिया मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर 4 थे। और फिर मस्जिद नबी आज भी उस माँ की जुर्रत की गवाह है कि माँ पूछने लगी, सोनिया मैं ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बच्चा है कि नहीं, ये पूछने आई हूँ कि मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, कोई पुश्त पे जख्म। तो रसूल पाक ने फरमाया, खुनसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, तेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए। मैंने कहा माए अजीम हो तो बच्चे भी अजीम होते हैं, और अगर माँ किसी के साये का अंधेरा देख के डर जाए तो बच्चों में जुर्रत कैसे आएगी? बच्चे करबला के मैदान में कैसे जाएंगे? बच्चे इस तरह मैदानों में, मैं कई दफा कह चुका हूं लेकिन फिर आज मेरा दिल करता है फिर बात करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी के पोते जनाब जुबैर बिन अवाम, अशरम बशरा सहाबी, उनके बेटे हजरत अस्मा जनाब सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर इमाम हुसैन के बाद निकल आए मैदान में निकले जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज्जाज बिन यूसुफ मुकाबले में भेजा गया। अल्लाह की कुदरत के अगरचे पहले जब लड़ाइयां हुई तो ये कामयाब हुए हर मैदान में, बड़े बहादुर थे। मक्के और मदीने के लोगों ने इनके हाथ पर बैत भी कर ली, इन्हें खलीफा भी मान लिया। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जब आया तो वो तगड़ी फौज लेके आया। कुछ इनके साथी शहीद हो गए, कुछ पसपा हो गए। हजरत अस्मा उस वक्त 100 साल की बूढ़ी थी, 100 साल की माँ, हाथ कांपते हैं, राशा है, आंखों से नजर आना बंद हो गया। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर माँ के पास दौड़े आए, कहा माँ मैं अकेला मैदान में रह गया हूँ, चंद साथी हैं, ज्यादा देर लड़ नहीं सकते, तेरे बुढ़ापे की बड़ी फिक्र है। अम्मा तू कैसे मेरा सदमा बर्दाश्त करेगी? माँ मुझे बता, जिहाद में रहूं या तेरी खिदमत के लिए आ जाऊं? तो माँ कहने लगी, अब्दुल्ला तो मेरी फिक्र न कर, पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं। माँ का जुमला, कहते रानाई और बलबला और जिहाद का जज्बा लिखा, पहले बता सच्चा है कि झूठा। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, माँ मुझे मुस्तफा करीम की नबूवत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, बिल्कुल सच्चा हूं। कहा बेटे फिर मैदान में रहना, छोड़ के ना आना, कोई मुझे ताना ना दे कि मैं बुजदल की माँ हूं, देख मुझे ताने से बचाना, तो ये ना कि बुजदल की माँ, मैदान में रहना, मैदान में। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, अम्मा ये बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया है,
सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, वजूद की बोटियां कर देता है। 100 साल की माँ, 100 साल की माँ लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी, अब्दुल्ला चल मैदान में। बेटे, बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती। फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ। चल बेटा मैदान में रहना और देखना, मैं तुझे सलूट करूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में, जन्नतुल माला जहां आज कब्रिस्तान है, उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया गया। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज उन्वान आ गया तो इशारा करना है। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा, अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। तो जनाब अस्मा ने पीछे आवाज दी और इस जोर से बोल के कहने लगी, लटका रहने दो, ये बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था। शाह सवार घोड़ों पे रहते हैं, शाह सवार जमीन पे नहीं होते, घोड़ों पे होते। लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे लेकिन लाश से बदबू नहीं आई, दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई थी। लोगों ने कहा, अस्मा तेरे बेटे के वजूद से खुशबू बड़ी आती है। कहने लगे, जब पैदा हुआ था ना पहले दिन उसके नाना अबू बकर सिद्दीक उठा के मुस्तफा की बारगाह में ले गए थे। नबी पाक ने खजूर चबा के गुट्टी दी थी मेरे बेटे को। कहने लगी, उसके वजूद से बदबू आ सकती है जिसको पहली खुराक मोहम्मद अरबी का लवाबे दहन दिया गया, उसके वजूद से बदबू है, लवाबे दहन शामिल है, इसकी तो नस्लों से भी खुशबू आती रहेगी। तो माएं जब अजीम होती थी तो बेटे भी। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे के पास मजदूर आ गए, मजदूर। हम सारे बड़े परेशान, और जब जाके अम्मा को दुख सुनाते, अम्मा थोड़ी और रो पड़ती, हालात और खराब हो जाते, ज्यादा खराब हो जाते। हजरत सैयदना वहाब इब्ने मुनब्बे मजदूर आके कहने लगे, हमारी भी कोई जिंदगी है, हमें ये पहाड़ काटने पड़ते हैं। तो फरमाने लगे, आओ तुम्हें बनी इसराइल की बात ना सुनाओ, तुम्हारा हौसला बढ़ जाएगा। का सुनाइए। कहने लगे, बनी इसराइल की एक माँ के 7 बेटे थे। बादशाह ने कहा, खंजीर खाना पड़ेगा, जो बच्चा यूरोप भी जाए ना उसे भी तलकीन करके भेजो कि बेटे हराम हलाल का ख्याल रखना है। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो किसी का दिल करता है उसका बेटा जहन्नम में जाए। कहा, खंजीर खाना है, खंजीर। यहाँ लोग मसला पूछते हैं फोन करके कि साहब मजबूरी है। अब हमने यहाँ यूरोप में आके स्टोर बनाया तो शराब तो रखनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, अचार से रोटी खाना। शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत नहीं, मजबूरी में भी शराब का धंधा करने की इजाजत। आ जाओ, अचार डाल लो। मेरी अम्मा तो कहा करती थी कि गर्मियों में अचार डाल लो और बड़ोले में गंदम डाल लो, फिर खैर सल्ला सारे साल की। तो आओ, अचार डालो, गंदम डालो, गुजारा सही होगा, कोई अर्ज नहीं। लेकिन शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत। बोल के बताएं, बोल के गवाही दे, शराब बेचने की मजबूरी में भी इजाजत है, बिल्कुल इजाजत नहीं, कतई इजाजत नहीं। वहाब इब्ने मुनब्बे कहने लगे कि माँ को कहा गया कि खंजीर का गोश्त तेरे बच्चे नहीं खाते तो फसाद बर्पा होता है मुल्क के अंदर। बादशाह काफिर था तो खंजीर खाना पड़ेगा। तो माँ कहने लगी, ये नहीं खाएंगे। तो बादशाह ने माँ की आंखों के सामने बड़ा बेटा कत्ल किया, फिर छोटा कत्ल किया। वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं, बनी इसराइल की उस बीबी के सामने 6 बेटे कत्ल हुए, 6ठे बेटे सिर्फ किस बात पर कि खंजीर का गोश्त खाना है। तो माँ ने कहा, नहीं, मैं अपने बच्चों को हराम खाने की इजाजत, हालांकि शरई मसला है, जान बचाने के लिए गुंजाइश है, लेकिन जो डट जाएगा वो बड़ा शहीद होगा, उसका दर्जा फिर बड़ा होगा। 7वें बेटे की बारी आई तो माँ की आंखों में आंसू टपके। 6 बेटे कत्ल हुए तो अम्मा रोई भी नहीं। वहाब इब्ने मुनब्बे कहते, बादशाह कहने लगा कि अब नरम हो गई है, 6 बेटे इकट्ठे कत्ल हो गए। कहने लगा, इसको साइड पे जाके समझा ले, है भी छोटा, अगर ये खा लेगा गोश्त खंजीर का माज़अल्लाह तो मैं छोड़ दूंगा, कम से कम तेरे बुढ़ापे का एक सहारा तो रह जाएगा। तो अम्मा बेटे को कोने में ले गई, जा कहने लगी, बेटा माँ हूं ना, एक आंसू निकल आया, क्या करूं, मजबूर हूं, लेकिन याद रखना अगर मेरा दूध पिया तो मैंने तुम्हें हलाल का दूध पिलाया है।
حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دیا، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے۔ تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا، پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے۔ سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا، پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں، ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ تو حضرت وہاب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور ساتواں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ ساتوں نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں، پھر انقلاب آیا، پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا۔ او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی، یہ دیکھیں نا، میں اپنی بات نہیں کرتا، علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ، اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی، اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے، تو میں نے کہا نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار تربیت ہے۔ ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے، یہ ہمت ماں کی دی ہوئی، ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ، ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ، بہت بڑے محدث ہیں، کہتے میں غریب تھا، میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا، استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا۔ ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، سید مراتب علی شاہ صاحب، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں، جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا، 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں، اسکول سے گیا تھا میں، موٹر سائیکل پہ گیا، 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے، حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے، پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں، استاد کے پاس نہیں پڑھنا۔ سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا، چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں، تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی، تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہانی حضور وہ تو گھر ہی ہیں، تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے بیٹے تو واپس جا، جا کے ان کی خدمت کر، ان کی ڈیوٹی کر، اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا، وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی۔ حضرت سفیان بن عینیہ، والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا؟ کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں اماں نے خود پگڑی باندھی میرے ساتھ، علماء والا لباس پہنایا، کہنے لگے پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا۔ اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا۔ تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے ہیں میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، وہ چادر اتار دی، کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی، تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاٹا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی، آج دور تک چلنا ہے۔ کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا، باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے۔ میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، میرے سجن بڑے سیانے میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے، سمجھدار لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا جی۔ ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے، وہ 2-3 منٹ آگے ہے۔ کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا۔ میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی، کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ، بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے۔ لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں، آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے، لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، وقت میں رہوں گا۔ چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف چل۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی،
حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے۔ فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا۔ سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے۔ علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا۔ فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے، وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے۔ حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے۔ یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم۔ والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی، خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئی، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں۔ مار کھاتے رہے، جیل میں رہے۔ اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئی، ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے۔ کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی۔ ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے۔ ماں جیل پہنچی، بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا، چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر۔ کہا بیٹا، انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے، نخعی نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا۔ اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں، مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی۔ حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔ تو حجاج آئے وہاں، جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا، سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا، اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا
کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھے. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھے جنتی فوت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں, یہ بولے نہیں ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر بس کر, اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا. جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی, اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما, ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما. تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے. فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے. جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں.